ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خون کے پیاسے دل میں ٹھنڈک سوز محبت سے ہوگی، خون کے پیاسے دل میں ٹھنڈک سوز محبت سے ہوگی، دنیا پانی مانگ رہی ہے آگ چلے بھڑکانے ہم۔ آج بہت ہی دردناک، افسوسناک اور انسانیت کو مجروح کر دینے والی داستان کو لے کر آپ ناظرین کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ وہ داستان سنبھل کی ہے۔ یو پی اتر پردیش کا ضلع ہے سنبھل۔ معلوم ہونا چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ اتر پردیش ہندوستان کا دل کہا جاتا ہے، یعنی ملک ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست، سب سے بڑا صوبہ اتر پردیش ہے اور ہندوستان کا وہ دل ہے۔ لیکن 24 تاریخ یعنی 24 نومبر کو جس طریقے سے سنبھل آگ کی نظر ہوا اور سنبھل میں جس طریقے سے فساد رونما ہوا، انسانیت کو جس طریقے سے رون دیا گیا اور انسانیت کی جان جاتی رہی اور پوری انتظامیہ، پورا عملہ اور جمہوریت کی دہائی دینے والے لوگ تماشائی بنے رہے، وہ کسی سے ڈھکا اور چھپا نہیں ہے۔ دراصل مسئلہ یہ رہا کہ 19 تاریخ کو سنبھل کے چندوسی کی جو جامع مسجد ہے، اس کے خلاف گیان واپی، کاشی، متھرا یا دیگر جو ملک میں مساجد ہیں، چونکہ جس وقت جو حالات ابھی چل رہے ہیں وطن عزیز میں، مساجد، مدارس اور شاعر اسلام اور حق پرستوں کی حق پرستی کی نشانات پر ہی خطرات سے منڈلا رہے ہیں اور اس کو مٹانے کی کوششیں، سازشیں چہار جانب چل رہی ہیں۔ اسی کی نظر سنبھل ضلع جو یو پی کا ہے، اتر پردیش کا ہے، وہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ صدیوں پرانی جامع مسجد سنبھل کی، جس کے بارے میں دوسری مرتبہ اور 19 نومبر کو 8 لوگوں پر مشتمل ایک جماعت نے سنبھل کے اس چندوسی جہاں جامع مسجد ہے، وہاں کی استھانیہ کورٹ میں ایک یاچکا دائر کی، مقدمہ دیا، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ 1526 میں یہاں پر ایک مندر تھا جسے ڈھا کر یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کیس کو کرنے میں اور اس کیس کو داخل کرنے میں وہ وکیل ایڈوکیٹ بھی شامل تھے، ہری شنکر جین، جنہوں نے گیان واپی مسجد کے بھی جو ہمیشہ مخالفت کرتے رہے، ملک کی دیگر مساجد کی وہ مخالفت کرتے رہے، وہ اس میں شامل رہے۔ انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ اس کو لیڈ کیا اور بڑا افسوسناک مسئلہ پھر پیش آیا کہ 19 نومبر کو یاچکا مقدمہ کیا گیا اور ہندوستان کی جمہوریت، سیکولرزم، سوشلزم اور ڈیموکریسی، یہ جو تینوں چیزیں جو بنیادیں ہیں، وہ جو اس کے بعد مقدمہ دائر کرنے کے بعد جو نظام سامنے آیا، اسے دیکھ کر ایسا لگا کہ سیکولرزم، ڈیموکریسی، سوشلزم، یہ تمام چیزیں ختم ہو گئیں۔ یعنی 1 گھنٹے کے اندر مقدمہ دائر ہوا، ٹیم بنا دی گئی، فیصلے ان کے حق میں آ گئے۔ ان لوگوں نے یہ اجازت چاہی تھی کہ ہمیں مسجد میں جا کر دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ یعنی پورا سنبھل کا جو عملہ ہے، جو جمہوریت کے، ڈیموکریسی کے رکھوالے کہلاتے ہیں، جن کو بھید بھاؤ کے بغیر، ہندو مسلم کے بغیر، سکھ عیسائی کے بغیر، انسانیت کے ناطے سب کا ساتھ، سب کے وکاس، سب کے خیال کی ذمہ داری جن پر ہے، انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر، ملک میں کبھی ایسی تاریخ نہیں دہرائی گئی، کبھی ایسا واقعہ نہیں دیکھنے کو ملا کہ گھنٹوں کے اندر مقدمہ دائر کیا جائے، فیصلے ان کے حق میں آ جائیں، چہ جائے کہ اپوزیشن یعنی سامنے والی جو ٹیم ہے، جو سامنے والا جو گروپ
گروپ ہے، یعنی جو ایک دوسرے گروپ جس کے خلاف مقدمہ ہوا ہے، اس کی کسی بات کو سنا جائے، سمجھا جائے، اس کی طرف سے کوئی سنوائی آئے، ان تمام کو نظر انداز کر کے طاقت کی نشے میں، حکومت کی طاقت کی نشے میں اور اپنی شہرت کے نشے میں بغیر کسی سنوائی کے فیصلہ ان 8 لوگوں کے حق میں دے دیا گیا، اور 1 گھنٹے کے اندر سروے کی اجازت دے دی گئی، 8 لوگوں کو مسجد میں داخلے کی اجازت دی گئی، جو اس جمہوری ملک میں کہیں سے یہ بات درست نہیں ہے، جمہوریت کو ختم کرنے اور اس کے جنازے نکالنے کے مترادف ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور اس خون کے پیاسے لوگ فیصلے اپنے حق میں لیے، اور اس کے بعد سروے دوبارہ شروع کر دیا گیا، حالانکہ پرامن طریقے سے ایک سروے ہو چکا تھا، اور اس سروے میں یہ بات آ گئی تھی کہ مسجد ہے، مسجد رہے گی، پھر دوبارہ سروے کرانے کے کیا معنی رہ جاتے ہیں۔ اور اس طریقے سے اس سروے میں جو بات آئی ہے وہ سروے ہی کرانے کے معنی ہی افسوسناک ہیں۔ اور سروے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کاشی کا بھی ہوا ہے، سروے متھرا کا بھی ہوا ہے، سروے گیان واپی کا بھی ہوا ہے، لیکن ان تمام سروے کے بعد فساد کہاں ہوا، فسادات کہاں ہوئے، آگ میں کہاں لوگ جھلسا دیے گئے؟ لیکن اس مسجد کے سروے کے ساتھ پلاننگ ہی تھی کہ انسانیت کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، خاص طور پہ جو اقلیت ہیں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کا اور ناانصافی کا برتاؤ کیا جائے گا، لہذا پوری پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا گیا، اجازت دے دی گئی، ایس ڈی ایم کا ساتھ ملا، پورا عملہ ان لوگوں کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد ظلم یہ ہوا کہ سنبھل کی جو تاریخ رہی اسے مسخ کی گئی، اسے آگ کی نظر کر دیا گیا۔ 4 نوجوان یعنی امت مسلمہ کے 4 مسلم نوجوان شہید کر دیے گئے، مسجد کے تحفظ اور بقا کے لیے جب وہ آگے بڑھے وہ شہید کر دیے گئے، اور سب لوگ تماشائی بنے رہے، تماشا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ اس ضلع کا سنبھل کے ایم پی ممبر آف پارلیمنٹ ضیاء الرحمن برق صاحب پر FIR درج کیے گئے، استھانیہ MLA نواب اقبال محمود صاحب کے صاحبزادے نواب سہیل اقبال پر یہ الزام لگا کہ دنگائیوں کو انہوں نے بھڑکایا ہے۔ جامع مسجد کے صدر ایڈوکیٹ ظفر علی صاحب نے جبکہ یہ کہا کہ ان تمام معاملات کے بڑھنے میں پرشاسن ذمہ دار ہیں، چونکہ SDM اس بات پر اڑے رہے کہ جو مسجد کے اندر حوض ہے اس کا سروے ہوگا، اس کے پانی کو نکالا جائے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر حوض خالی نہ کیا جاتا اور اس پانی کو نکالنے کی جو کوشش کی گئی نہ کی جاتی تو لوگ جمع نہیں ہوتے۔ پانی جب نکلنے لگا تو ظاہر ہے مسجد خانہ خدا ہے، مسلمانوں کے لیے وہ تقدس کا نہیں بلکہ مذہبی معاملہ ہے۔ لوگ آتے گئے کہ پانی نکالا جا رہا، سروے شروع ہے، کیا معاملہ ہے، چلیں دیکھنے کے لیے لوگ چلے، اجتماع ہوتا گیا، بھیڑ ہوتی گئی، اور اگر یہ کوششیں نہ ہوتی، مل کر پھر کام کیا جاتا، سروے میں پھر ساتھ دیا جاتا تو یہ کوشش شروع نہ ہوتی۔ لیکن یہ منصوبہ تھا، یہ پلاننگ تھی کہ اس مسجد کو اس طریقے سے پھر ڈھا دینا ہے کہ بابری مسجد کی تاریخ پھر سے زندہ ہو جائے، اور یہ کام کیا گیا۔ ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آخر اتر پردیش میں ہی یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ یوپی جو ملک کا دل ہے، ہندوستان کا دل ہے، وہاں یہ صورتحال کب تک رہے گی؟ اسی مہینے میں نومبر میں سنبھل میں ہو جاتا ہے، اکتوبر میں بہرائچ کا معاملہ چلا آتا ہے۔ اتر پردیش کب تک جلستا رہے گا، جلتا رہے گا؟ کبھی یوپی اس بات کا کب تک انتظار کرے گا کہ یہاں حالات پرامن ہو، یہاں شانتی ہو، یہاں بھائی چارگی کی فضا عام ہو، اور نفرت کی آگ کب تک محبت کو نگلتی رہے گی؟ کبھی مظفر نگر ہو جاتا ہے، کبھی سنبھل ہو جاتا ہے، کبھی بریلی ہو جاتا ہے، کبھی علی گڑھ میں واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا ہوگا اتر پردیش کے تمام انسانوں کو کہ امن و شانتی کے لیے، بھائی چارگی کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ مذہبی تشخصات کی جہاں تک بات ہے، ہندوستان کے آئین نے، کل ہی ہم نے کہا ہے کہ آئین ہند کو جو منظوری ملی 26 نومبر کو، جس میں اس بات کی اجازت دی گئی، فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق ہر اقلیت کو دیے گئے ہیں، اپنے مذہب پہ عمل کے، اپنے مذہبی شاعر کی حفاظت کی، اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کی، اپنی تعلیم گاہوں کی قیام اور اس کی حفاظت کی،
لیکن اس دور میں ایسا لگ رہا ہے کہ جمہوریت خطرے میں ہے، ڈیموکریسی خطرے میں ہے، دستور ہند کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رہ رہا ہے، لیکن یہ سب یاد رکھا جائے گا۔ یہ جو ظلم ہے اسے یاد رکھا جائے گا، یہ جو بربریت ہے اسے یاد رکھا جائے گا، یہ جو ناانصافی ہے اسے یاد رکھا جائے گا۔ ظلم کرنے والے وہ بھی یاد رکھے جائیں گے، ناانصافی کرنے والے وہ بھی یاد رکھے جائیں گے، اور شہداء کا خون کبھی ضائع نہیں ہو سکتا ہے۔ شہداء کا جو خون ہے وہ رنگ لائے گا، اور ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کا گھر محفوظ ہوگا، خانہ خدا محفوظ رہے گا، مسجد قیامت تک مسجد رہے گی، لیکن ظلم کرنے والے خود بخود مٹیں گے، اور شہیدوں کا خون اللہ کبھی رائگاں نہیں کرے گا، اور شہادت کی عظمت کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اتر پردیش کے تمام انسانوں سے ہماری یہ اپیل اور درخواست ہے کہ آپ انسانیت، بھائی چارگی، محبت، امن، سلامتی، تمام مذاہب، جو ایک گلدستہ ہے یہ ملک، تمام مذہب اور مذاہب کے لوگوں کو مل جل کر رہنے کا یہ فیصلہ کریں، اور یو پی کو، اتر پردیش کو، اور پورے ملک کے ہر صوبے کو اس آگ سے، نفرت کی آگ سے، غیر انسانی واقعات کی کہانیوں سے نکالیے، اور انسانیت کے لیے، امن کے لیے، دستور کے بچانے کے لیے، دستور ہند کی حفاظت کے لیے ہم تمام لوگوں کو آگے بڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے، تاکہ یہ ملک بچے، ملک کی حفاظت ہو سکے، ہمارا ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے، اور ہمارا ملک دنیا کے منظرنامے پر پہلے نمبر پہ سے شمار کیا جا سکے۔ لیکن جب یہ باتیں ہونے لگیں گی، نفرت کی، یہ تعصب کی، مذہبی تشدد کی، اور یہ وائلنس کی جب بات چلنے لگے گی، پھر ہمارا ملک ترقی کہاں کر پائے گا؟ ایک بڑی بھیڑ اگر آ کر مٹھی بھر لوگوں کو اگر کچل دینے کا فیصلہ کر لے گی، تو پھر کہاں سے ترقیات کی راہیں کھلیں گی؟ بس اسی لیے میں یہ شعر کہہ دیتا ہوں کہ خون کے پیاسے دل میں ٹھنڈک سوز محبت سے ہوگی، دنیا پانی مانگ رہی ہے، آگ چلے بھڑکانے ہم۔ اس لیے تمام ہم جو سنبھل کی سرزمین پر مسجد کی حفاظت اور اس کے تقدس کے بقا کے لیے جن نوجوانوں نے اپنی شہادت دی ہے، ہم ان کے اعز و اقارب، ان کے والدین سے دل کی گہرائیوں سے اظہار تعزیت اس عزم کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ آپ نہ گھبرائیے، آپ کے صاحبزادے، آپ کی اولاد، آپ کا بیٹا شہید ہے، اور شہید کا مقام و مرتبہ ہر کوئی جانتا ہے۔ صبر اور استقامت سے آپ رہیں، انشاءاللہ اس کا اجر دنیا میں بھی آپ کو ملے گا، اور آخرت میں اس کا اجر طے ہے، رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شہدائے سنبھل کی روح کو سکون، پرسکون عطا فرما دے، اور ان کے گھر والوں کو بھی صبر اور استقامت نصیب فرما دے، اور اس مسجد کی اپنی طاقت و قدرت سے حفاظت فرما کر مسلمانان یو پی اور مسلمانان ملک کی اور مسلمانان ہندوستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔